یہ 1933 کی شروعات تھی جب جزیرہ بحرین میں تیل نکالا جا رہا تھا اور امریکہ کی کمپنی اسٹینڈرڈ آئل آف کیلیفورنیا وہاں پر تیل نکالنے میں مصروف تھی۔ بحرین سعودی عرب کے بالکل قریب ایک جزیرہ ہے۔ عبدالعزیز کی حکومت تھی تو عبدالعزیز نے سوچا کہ اگر بحرین سے تیل نکالا جا سکتا ہے تو سعودی عرب سے کیوں نہیں۔ عبدالعزیز نے بحرین گئے اور مئی 1933 کو اسٹینڈرڈ آف آئل کیلیفورنیا کمپنی کے ساتھ ایک معاہدہ کیا اور انہیں تیل کی تلاش کے لیے سعودی عرب بلایا، دعوت دی۔ اس کے بعد دوستو ستمبر 1933 میں تیل کے ماہرین سعودی عرب کی سرزمین پر پہنچ گئے۔ اس تیل کی دریافت نے سعودی عرب کا نقشہ بدل دیا تھا۔ سعودی عرب میں پہلا تیل کا کنواں کب اور کہاں دریافت ہوا؟ یہ تیل ریفائنری کے لیے اونٹوں کے ذریعے بحرین کیسے بھیجا جاتا تھا؟ امریکہ نے اپنے پنجے کیسے گاڑے؟ سعودیہ میں روزانہ کتنا تیل نکلتا ہے؟ اور جنگ عظیم دوم میں شاہ فیصل نے بھٹو کے کہنے پر تیل پر کیسے پابندی لگا دی تھی؟ دوستو میں ہوں مظہر اقبال اور آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی سب ڈسکس کریں گے۔ ویلکم بیک دوستو، سعودی عرب میں سب سے پہلے مشرقی علاقے میں ایک شہر ہے جس کا نام ہے الزہران، اور الزہران میں ایک علاقہ ہے جس کا نام ہے دمام۔ وہاں پر کھدائی کی گئی تھی۔ یہ کام ایک صحرائی علاقے میں اتنا آسان نہیں تھا جتنا کہ ہم سمجھتے ہیں، لیکن تیل سعودی عرب کے لیے سیاہ سونے کی حیثیت رکھتا ہے۔ دوستو کمپنی کے لوگ اور مشینیں کام کرنے لگے۔ دمام میں مختلف کنویں کھودے گئے۔ 30 اپریل 1935 کو پہلے کنویں کی کھدائی کی گئی۔ ٹھیک 7 ماہ بعد 700 میٹر گہری کھدائی کے بعد گیس اور تیل کی علامتیں نظر آنے لگیں، لیکن کھدائی کرنے والی مشینیں صحرا کی ریت اور پتھریلے علاقے کی وجہ سے خراب ہو گئی اور اس کنویں کو بند کرنا پڑا۔ پھر مختلف جگہوں پر تیل کی تلاش شروع کی گئی اور کئی کنویں کھودے گئے۔ کہیں کم اور کہیں زیادہ تیل کے آثار نظر آنے لگے۔ اس کام میں مختلف قبائلی لوگ بھی شامل تھے۔ آخر ایک عربی شخص جس کا نام تھا خمیس بن رمسال، اس کے کہنے پر ایک جگہ کنواں نمبر 7 کی کھدائی کی گئی۔ یہ 1936 کے موسم گرما کی بات ہے۔ کام کرنے والی ٹیم کو شروع ہی میں بہت ساری دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ صورتحال اس قدر خراب ہو گئی کہ تیل نکالنے والی کمپنی کے ذمہ داران نے سعودی عرب میں تیل کی تلاش پر لگے ہوئے انجینئر، جن میں سے فریڈ ڈیوس اور میک اسٹنکی کو واپس فرانس کو بلا لیا۔ گوروں کو معاملات بگڑتے ہوئے نظر آنے لگے اور ادھر عبدالعزیز کو کام بند کرنے کے بارے میں سوچنا پڑا، لیکن تقدیر عربوں کے بارے میں کچھ اور ہی چاہتی تھی۔ اسی دوران فرانسسکو میں ایک ٹیلی گرام کیا گیا اور ایک خوشخبری سنائی گئی کہ دمام کے کنواں نمبر 7 سے پیٹرول کے ذخائر ابلنے لگے ہیں۔ عربی تو ویسے ہی خوش تھے، لیکن کمپنی بھی خوش ہو گئی۔ اس تیل کی دریافت پر شاہ عبدالعزیز نے اس کنویں کا نام بئر الخیر رکھا، یعنی کہ بابرکت کنواں۔ شروع میں اس کنویں سے ایک دن میں 1585 بیرل تیل نکلتا تھا۔ پھر 1937 کے آخر میں کمپنی نے اس کو مزید گہرا کرنے کا سوچا اور 1938 میں اس کنویں کو مزید 41 میٹر گہرا کر دیا گیا اور پھر اس کنویں کی پیداوار ایک دن کی 4000 بیرل کے قریب پہنچ گئی۔ اب مسئلہ یہ تھا، تیل تو نکل آئے، لیکن اس خام تیل کو ریفائن کرنا تھا۔ سعودی عرب میں اس وقت ریفائنری کا کوئی بھی سسٹم موجود نہیں تھا اور سعودی عرب میں اس وقت ریفائنری کرنے کے لیے کوئی فیلڈ بھی نہیں لگایا گیا تھا۔ عبدالعزیز نے یہ تیل بحرین میں صاف کرنے کا سوچا کیونکہ وہاں پر ریفائنری کے لیے سسٹم لگا ہوا تھا۔ 450 ٹن خام تیل سعودی عرب کے علاقے الخیبر میں موجود العزیزیہ بندرگاہ پر بھیجا گیا۔ یہ تیل پائپ لائن کے ذریعے بھیجا گیا۔ یہ پائپ لائن اس کنواں الخیب تک 3 کلومیٹر لمبی بچھائی گئی۔ اس پائپ لائن کا قطر
15 سینٹی میٹر تھا۔ پھر تیل العزیزیہ بندرگاہ سے بحرین کے شمالی مشرقی والے علاقے میں موجود ریفائنری کو بھیجا گیا۔ دوستو اس کنویں سے 1982 تک تیل نکالا جاتا رہا اور اس کے بعد آپریشن اسباب کی وجہ سے اس کنویں کو بند کرنا پڑا، لیکن تب تک مختلف اور کنویں کھود لیے گئے تھے اور اس علاقے میں مجموعی طور پر 33 ملین بیرل کے قریب تیل نکالا گیا۔ دوستو یہ تیل نکالنے والی کمپنی سعودی عرب میں 1949 تک 5 لاکھ بیرل تک تیل نکال رہی تھی اور پھر 1958 میں اس کی پیداوار 10 لاکھ بیرل تک چلی گئی۔ 1980 میں شاہ فیصل نے اس امریکی کمپنی کے اثاثے خرید لیے تھے اور اس امریکی کمپنی کا نام عربین آئل کمپنی یا سعودی ارامکو رکھ دیا گیا۔ اس کمپنی کے امریکی مالکوں نے سعودی عرب چھوڑنے کے بعد دوسری مختلف کمپنیاں کھول لی۔ دوستو دوسری عالمی جنگ کے زمانے میں جہاز کے ذریعے تیل کی ترسیل کا کام معطل ہو گیا تھا، بند ہو گیا تھا۔ گاڑیوں کے فاضل پرزے حاصل کرنا ناممکن تھا اور مجبوراً تیل کی ترسیل کے لیے اونٹوں کا استعمال عربوں نے کرنا شروع کر دیا، یعنی کہ تیل کی ترسیل کے لیے ریفائنری کے لیے یہاں سے وہاں تک اونٹوں کو استعمال کیا گیا۔ پھر 1973 میں مختلف یورپی ممالک نے اسرائیل کا ساتھ دیا تھا جب اسرائیل نے مصر اور شام کے خلاف جنگ لڑی تھی۔ دوستو اس وقت شاہ فیصل کی حکومت آ گئی تھی، تو شاہ فیصل نے بھٹو کے کہنے پر ان مغربی ممالک کو تیل کی ترسیل بند کر دی اور پھر یکدم تیل کی قیمتوں میں 4 گنا اضافہ ہو گیا تھا۔ دوسرے اخبار گلف نیوز میں چھپنے والی ایک رپورٹ کے مطابق سال 2019 کے پہلے نصف میں ارامکو نے 46.9 ارب ڈالر کا منافع کمایا ہے، جو کہ گزشتہ 12% سے کم ہے۔ سعودی ارامکو کی اقتصادی رپورٹ کے مطابق کمپنی پبلک میں مزید شیئر بیچنا چاہتی ہے۔ ولی عہد محمد بن سلیمان نے پہلے ہی اعلان کر رکھا تھا کہ وہ ارامکو کے 5% شیئر لسٹ کرنا چاہتے ہیں۔ ارامکو کے CEO امین ناصر نے بھی اس بارے میں کہا کہ وہ جلد ہی ریاض کی اسٹاک ایکسچینج میں کمپنی کے شیئر لسٹ کریں گے۔ دوستو ارامکو کی لسٹنگ کی بنیادی وجہ ولی عہد محمد بن سلیمان کا وہ منصوبہ ہے جس کے تحت سعودی عرب کی معیشت کا انحصار تیل پر کم اور اسے وسیع بنیادوں پر پھیلایا جائے۔ اسے 2030 ویژن کہا جا رہا ہے اور سعودی عرب میں اس پر تیزی سے کام ہو رہا ہے۔ سعودی عرب میں قیام سے ہی تیل کی معیشت پر انحصار کرتا رہا ہے اور پوری دنیا اس سے واقف ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا 20 لاکھ مربع کلومیٹر رقبے پر پھیلی ہوئی یہ سلطنت یعنی کہ عرب کنگڈم 3 کروڑ 23 لاکھ کی آبادی والا ملک ہے، جس میں سے 70 لاکھ صرف دارالحکومت ریاض میں رہتے ہیں، اپنی معیشت کو تیل کی بغیر کیسے مضبوط بنا پائے گا؟